بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، اب تک ہم نے رمضان المبارک کے احکام اور فضائل اور اس کے بعد اعتکاف کے متعلق ضروری باتیں اور چند مسائل کا ذکر ہوا. اب ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ملنے والی ایک نعمت کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر والی ہے. اس کے فضائل اور احکام ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید کی روح سے لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے، اور کئی صحیح احادیث میں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے. اس لیے آخری عشرہ کے ساتھ لیلۃ القدر کے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس عشرہ کی فضیلت رمضان المبارک کے دوسرے عشروں سے زیادہ ہے. آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام. رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کا آخری عشرہ زیادہ محنت اور کوشش سے عبادت میں لگنے اور مصنون اعتکاف کرنے کا زمانہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ داخل ہونے پر اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور اپنا تہبند مضبوط کر لیتے تھے. تہبند مضبوط کر لینے کا ایک مطلب تو وہی ہے جو مذکورہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ رات کو بیویوں سے دور رہتے تھے کیونکہ رات عبادت میں گزر جاتی تھی اور اعتکاف بھی ہوتا تھا. ابتدا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اس لیے اس وقت پورے مہینے بیویوں سے علیحدگی رہی، اور بعد میں جب رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا اس وقت اس عشرہ میں میاں بیوی والے خاص تعلقات سے علیحدگی رہتی تھی. محدثین نے تہبند کس لینے سے، باندھ لینے سے ایک مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ خوب محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے. لیلۃ القدر کے معنی لیل رات کو کہتے ہیں، اور قدر کے ایک معنی عظمت اور شرافت کے آتے ہیں. بعض اہل علم حضرات نے اس جگہ یہی معنی کیے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرافت ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے. قدر کے دوسرے معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں مخلوقات کے سال بھر کے تقدیری معاملات طے اور نافذ ہوتے ہیں، یا ان کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور امور نافذ کرنے کے لیے مأمور ہیں.
لیلۃ القدر نام رکھے جانے کی اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم نے یہاں صرف 2 کا ذکر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے جو سورۃ القدر کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ سراپا سلام ہے۔ وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس صورت میں 5 آیات ہیں اور یہ 3 کلمات اور 112 حروف پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کی 4 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ دوسری یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اس رات میں طلوع فجر ہونے تک سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں قرآن مجید کا نزول، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور اسی آیت کی تصریح قرآن مجید کی دوسری آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری جگہ سورۃ الدخان میں بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ ترجمہ، حامیم قسم ہے واضح کتاب کی، ہم نے اس کتاب کو اتارا ایک برکت والی رات میں، اور ہم آخرت کے عذاب سے انسانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے امر کا ہماری طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔